پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کورونا کے وار جاری ہیں، مریض بڑھ رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں، تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس لیے یہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ کورونا کو ماننے سے انکاری ہیں، اب تک وہ انکار کر رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ خطرہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ کورونا کا مریض دیکھنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، بے چین تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہو جو کہتے تھے ہمیں کورونا کا مریض دکھائیں تو صحیح، پھر یقین آئے گا۔ اب اموات ان کے سامنے ہو رہی ہیں، بوڑھے افراد اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ ہم سب ہیں، ہم خود ہیں۔ آج ہمارا وزیر اعظم بھی وہی بات کہنے پر مجبور ہے جس کا ذکر میں اپنے ہر پروگرام میں، جب سے کرونا آیا ہے، جب سے میں نے کرونا پہ جتنے بھی پروگرامز کیے ہوں گے، ہر پروگرام میں اس بات کا ذکر کرتی چلی آ رہی ہوں۔ عمران خان صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے ذرا۔ ہم نے اس کے اوپر نہ عمل کیا، اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر۔ وہ لوگوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کورونا دیکھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کورونا کی وجہ سے۔ یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے، کیونکہ دیکھیں کورونا نے بڑھنا ہے، اور صرف ہم تب اس ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے میں جو سب سے جو پیک اگلے مہینے جولائی میں ہوگی۔ قرآن کے اندر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ احتیاط کرو، اللہ سے بھی مانگو لیکن احتیاط کرو۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کو نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ ہر وقت ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک وہ راستہ جس میں اللہ ہمارے اوپر برکت اس کی آتی ہے۔ میں آج پھر آپ سے تاکید کرتا ہوں، میں اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے، ان کی طرف سے آپ پہ تاکید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہم SOPs دے رہے ہیں، اس کو ایک اپنی ایسی ڈیوٹی سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں SOPs پہ چل کے۔ بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور بوڑھے لوگ، ان کی جانوں خطرے میں، ان کی جانیں خطرے میں آ جائیں گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے۔ ہمیں کورونا سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ایسی سوچ سے خطرہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی پیاروں کی جان لے رہے ہیں۔ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کورونا ہے ہی نہیں، جن کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ ہم انجانے میں آپ کو پتہ ہے کتنے قتل کر رہے ہیں، ہم حقیقت سے انکار کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہمارے کسی گھر والے کو، ہمارے کسی دوست احباب کو، عزیز کو، کسی اپنے کو، کسی پیارے کو خدا نخواستہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے سوچا ہے؟ اب بھی وقت ہے، احتیاط کیجئے۔ احتیاط کرنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے، احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی بھی اسپتال میں نہیں، بہتر سے بہترین ہاسپٹل میں نہیں ہے، کہیں بھی چلے جائیں، اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہے۔ اس کا علاج ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں احتیاط۔ یہ گلوز بھی احتیاط کی نشانی جو میں نے پہنے ہوئے، احتیاط ہے اس کا علاج۔ اس کا علاج ہمارے پاس ہے، اور وہ صرف اور صرف، میں اپنے الفاظ دہراؤں گی، احتیاط ہے، احتیاط ہے، احتیاط ہے۔ ایک بار پھر میں اپنی قوم سے آج ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ اس بیماری کو مذاق نہ سمجھیں، اپنے پیاروں کی زندگیوں کے ساتھ مذاق میں نہ کھیلیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ یہودی سازش آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، چلیں سمجھ لیں، آپ کے دل کو تسلی ہے، یہودی سازش سمجھ رہے ہیں تو لیں اس سے بچنے کا طریقہ اختیار کریں جو ہے احتیاط۔ اگر آپ اس کو آزمائش سمجھ رہے ہیں تب بھی آزمائش سے نکلنے کا طریقہ احتیاط، جو اس کو امتحان سمجھ رہے ہیں، امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ احتیاط، جو یہ سمجھ رہے ہیں جی قرضہ معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے، چلیں جیسے آپ کے دل کو تسلی ہے آپ یہ بھی سمجھ لیں، تب بھی اس بہانے کے نشانے سے بچنے کا طریقہ احتیاط۔ یعنی آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ آج سے وہی سمجھیے۔ اس چیز کو سمجھنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا؟ احتیاط کیجیے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، اس بیماری کو آپ جو بھی سمجھیں، جو آپ کا دماغ سمجھتا ہے، جو آپ کی عقل سمجھتی ہے، سمجھیے، لیکن احتیاط تو کیجیے، مذاق نہ سمجھیے، اپنے اور اپنے گھر والوں پر رحم کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے آگے حالات بہت مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اموات بڑھتی نظر آ رہی ہیں، جولائی میں کورونا پیک پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو ہم ہی
خدا نہ خواستہ اپنے پیاروں کی اموات کا سبب بن جائیں گے. کیونکہ رویہ ہوتا ہے نا، میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں، وہ معاشرے کا عکس ہوتا ہے. قوموں کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ان کا رویہ ہوتا ہے. کسی بھی آفت میں، کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی واقعے میں، کسی بھی سانحے میں، کسی بھی کامیابی پر، کسی بھی ناکامی پر قوم اپنے رویوں سے پہچانی جاتی ہے. قوم اپنے رویے سے پہچانی جاتی ہے. اور یہ رویہ ہمیں بہت سارے معاملات میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت جگہوں پہ ہم غلط ہیں. ایٹ لیسٹ مانیں تو صحیح کہ ہم غلط ہیں، تبھی آپ اصلاح کی طرف جائیں گے نا. بیماری کو پکڑیں گے تو علاج شروع ہوگا. جب مانیں گے نہیں کہ ہم غلط ہیں تو علاج کیسے کریں گے، اصلاح کیسے کریں گے؟ ایک غیر ذمہ دارانہ، قابل مذمت رویہ جو قوم کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے نقصان خود قوم کا ہی ہو رہا ہے. کتنے بے وقوف ہیں نا ہم، اپنے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک ہی رویہ ہمیں ہمارے نمائندوں کی جانب سے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان سیاست کا، سیاستدانوں کا، اور پھر جمہوریت کا. جب جمہوریت کا نقصان ہوگا، جمہور کا بھی ہوگا. جمہور کون ہے؟ میں، آپ، ہم، عوام. یہ رویہ کیا ہے؟ سیاست والے رویے کی بات کر رہی ہوں. سیاست میں کردار کشی، کسی پر بھی انگلی اٹھا دینا، وہ رویہ جی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا. سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسے رویے کو بلکہ میں کہوں کہ اپنایا جاتا ہوگا. سیاسی مخالفین کی نجی زندگی میں دخل اندازی کا رویہ. سیاست کے نام پر اپنے مخالفین پر ایسے الزامات لگانا جو اخلاقیات کا باقاعدہ جنازہ نکالنے کے مترادف ہوں. باقاعدہ کہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، ایسے الزامات. اس رویے میں پہلے بھی میرے خیال سے میں نے بہت سے پروگرامز پہ بات کی ہے، بہت سے پروگرامز میں نے اس رویے کو ڈسکس کیا ہے. لیکن اس بار پھر ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کچھ سیاسی رہنماؤں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک امریکی خاتون ولاگر کی جانب سے، آپ سب کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. سنتھیا نام ان خاتون کا. کئی الزامات لگائے گئے اور چھوٹے الزامات نہیں، بہت بڑے بڑے الزامات. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے ان الزامات کا رد عمل بھی آیا ہے اور اس خاتون کو نوٹس بھی بھجوائے گئے. اب یہ جو خاتون ہے، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی دکھائی دیتی ہے اور اپنے الزامات پر قائم ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے. ان الزامات کے بعد نون لیگ خاموش ہے، بلاول بھی خاموش ہیں، اور پیپلز پارٹی اور دیگر جمہوریت پسند جو قابل افراد ہیں، قابل ترین افراد، یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ خاتون کہاں سے آئی ہے، کون ہے، اور یہ سازش کر رہی ہے، کردار کشی کر رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جن افراد پر اس خاتون نے الزامات لگائے ہیں ان سے ملاقات کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی ہیں. اچھا، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، حقیقت کیا ہے. جو بھی ہوا اس کی تحقیقات ہوں، کسی پر الزام لگائے تو اس کی تلافی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اس پر بحث کرنا میرے خیال سے میں جائز نہیں سمجھتی. میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اس خاتون کی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کردار کشی کریں، اس کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں یا پھر ان پہ ذاتی حملے کریں. میرے خیال سے یہ حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے. اگر یہی نون لیگ کے ساتھ ہوتا، سوچئے، تب بھی آپ یہ جو لوگ اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے میں آ جائیں گے یا کسی بھی پارٹی کی بات کر لیں، کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو میرے خیال سے میں یہی بات کرتی، تب بھی میرا یہی موقف ہوتا کہ کسی کی ذاتی زندگی پر اٹیک کرنا، لفظی وار کرنا، پوائنٹ سکورنگ کرنا، تبصرے کرنا بنتا نہیں ہے، ان ایتھیکل ہے. اگر مولانا فضل الرحمان پر بھی اس قسم کے الزامات لگتے، یقین جانیے تب بھی میرا یہی موقف ہوتا. سیاست میں یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ملک کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو ہم کھل کر بولتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا. لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو، یا ابھی جو بات الزامات کی حد تک ہے، ابھی جو بات ثابت نہیں کوئی ہو سکی، اس کو بنیاد بنا کر پوائنٹ سکورنگ کرنا، ذاتیات پر حملے کرنا، یہ بہت ان ایتھیکل ہے. سیاست الگ ہے، ذاتیات الگ ہیں، نجی زندگی کے معاملات بالکل الگ ہیں. لیکن آج جو لوگ اس معاملے پر خاموشی کا درس دے رہے ہیں، آج جو لوگ اس معاملے پر خود بھی خاموش ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، آج جو لوگ اس معاملے کو ڈسکس کرنا اخلاقیات کے خلاف کہتے ہیں، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو نہ میڈیا کوریج دے اور نہ ہی اس پر کوئی بات کی جائے، وہ لوگ ہیں. میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. لیکن اب ماضی میں ان لوگوں کے، میں اگر ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کروں تو آپ لوگ اگر ہی کریں گے، یہی لوگ ماضی میں سوچ کیوں نہیں رکھتے تھے، ماضی میں کہاں تھے، اور ماضی میں جہاں بھی تھے تو ان کا کردار کیا رہا، تب ان کی سوچ کہاں پہ تھی. جب بھی ایسے معاملات سامنے آئے، پہلی بار
کسی پہ الزامات نہیں لگے. ہاں یہ کہہ سکتے کہ پہلے الزامات لگانے والا کوئی اور ہوگا اور جس پہ لگے وہ کوئی اور ہوگا. آج جو الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی اور ہے اور آج جس پر الزامات لگ رہے ہیں وہ کوئی اور ہے. لیکن ایسے لوگوں کی سوچ کسی پہ الزامات لگنے میں کچھ اور ہے اور کسی پہ لگنے میں کچھ اور ہے. یہ بات بہت کنفیوز کر رہی. آج پیپلز پارٹی کے کچھ رہنمائیں اور سنتھیا ریچی ماضی میں عمران خان کے خلاف, اب یاد کریں, ایک خاتون نے کتاب لکھی تھی, سٹوری ملتی جلتی تھی. اس کتاب میں عمران خان پر انتہائی غلیظ الزامات لگائے گئے. غلیظ کا لفظ میرے خیال سے بڑا جسٹیفائڈ ہے. غلیظ الزامات, ان کی کردار کشی کی گئی اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی کتاب تھی جس کا ٹریلر تک ریلیز کیا گیا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.